ہمارے لیے نئے اسلامی سال کا آغاز محض کیلنڈر کی تاریخ بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک عظیم ترین عہد حکومت کی یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں خلافت راشدہ کا وہ سنہرا دور یاد آ جاتا ہے جس نے دنیا کو شہنشاہیت اور ظلم کے نظام سے نکال کر حقیقی جمہوریت اور انصاف سے روشناس کرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اصل حسن یہ تھا کہ وہاں قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سیاسی و سماجی نظام قائم کیا جہاں ایک عام شہری بھی وقت کے حاکم سے اس کے کرتے کے کپڑے کا حساب مانگ سکتا تھا۔ ان کا عدل کسی رنگ، نسل یا مذہب کا محتاج نہیں تھا، بلکہ انہوں نے غیر مسلم رعایا کو بھی وہی حقوق دیے تھے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ عالم میں جب بھی انصاف کی مثال دی جاتی ہے تو عدل فاروق کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا سب سے متاثر کن پہلو ان کی بے پناہ ہیبت اور انتہائی درجے کی عاجزی کا انوکھا ملاپ تھا۔ ایک طرف ان کا رعب ایسا تھا کہ اس وقت کی دو بڑی عالمی قوتیں کیسر اور کسریٰ ان کے نام سے تھر تھراتی تھیں، لیکن دوسری طرف ان کی نرم دلی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ وہ راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھیس بدل کر پہرا دیا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات سے خود واقف ہو سکیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے ایک بستی میں بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا اور ماں کو صرف تسلی کے لیے خالی ہانڈی چولہے پر چڑھا کر پانی ابالتے پایا تو خلیفہ وقت نے بیت المال سے خود اپنی پیٹھ پر آٹے اور گھی کی بوری اٹھائی۔ جب ان کے غلام نے عرض کیا کہ ام المومنین یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ وہ احساس جواب دہی تھا جس نے انہیں کائنات کا سب سے محبوب حکمران بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ 26 ذی الحجہ کو جب آپ مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت فرما رہے تھے تو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے جو ذاتی انات اور اسلامی دشمن سے بھرا ہوا تھا، فجر کی نماز کے دوران آپ پر خنجر کے کلدار وار کیے۔ یہ وار اتنے گہرے تھے کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ فکر نماز کی رہی اور اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی۔ بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی وفات سے عدل کا وہ دروازہ ٹوٹ گیا جس نے فتنوں کو روکا ہوا تھا۔ آج یکم محرم کو ہمیں صرف دعا کرنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقویٰ، حق گوئی اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کردار کو اپنا کر امت مسلمہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے۔